جو چوری کر رہا ہے, جو بدکاری میں ملوث ہے, جو محلے کو خراب کر رہا ہے, جو ملک کے نظام کو خراب کر رہا ہے, ان کو لٹکاؤ. اور کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے تو ویسی بھی جانا ہے, آپ سے تو ویسی ہی رہنے والا ہے. تو خوشم زیستانہ خوشم پاتی شرم ہوتا ہے. آپ بھی پٹھان ہیں, شرم آنی چاہیے. آپ کتنے چور ہیں آپ کے اس محلے میں, کتنے چور ہیں اس جنجار گوٹ میں, یہ بڑا پڑا ہے کراچی. کس نے آج تک کسی چور کو پولیس کے حوالے کیا ہے؟ اچھا یہ افغانیوں کو نکالو, فوراً نکالو, فوراً نکالو, غیر ملکیوں کو نکالو. غیر قانونی صرف پٹھان ہے. اس ملک میں کتنے غیر قانونی رہ رہے ہیں؟ غیر قانونیوں کو نکالو. غیر قانونیوں کو آپ نے یہاں جگہ دی, ان کو آپ نے جو ہے نا یہ ہے کہ ان کی مہمان نوازی آپ نے کی ہے, اور پھر آخر میں رخصت کرو تو ان کو بس دھکا دے کر کے رخصت کرو. ایک کسی بھی یہ ہمارے ایمانی غیرت اس کا یعنی اجازت نہیں دیتا. اور یہ عوام سے ہمارا ایک گلہ ہے. کتنے چور ہیں آپ کے اس محلے میں, کتنے چور ہیں اس جنجار گوٹ میں, یہ بڑا پڑا ہے کراچی. کس نے آج تک کسی چور کو پولیس کے حوالے کیا ہے؟ آپ کا پڑوسی ہوگا, آپ نے کبھی حوالہ کیا ہے؟ لیکن ایک غریب اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور غیر ملکی ہے, آپ نے پولیس لا کر کے کہا کہ بس یہ غیر قانونی ہے, اس کو نکالو, اس کے پاس پاکستان کا کارڈ نہیں ہے. من عان ظالما سلطہ اللہ علیہ, جو کسی ظالم کی ہمکاری کرے گا, جو کسی ظالم کی مدد کرے گا, اللہ اس ظالم کو اس پر بھی مسلط کرے گا. یاد رکھو, یہ کوئی جنگ اخبار نہیں ہے, اس محمد کا فرمان ہے, یہ اس محمد کی فریاد ہے. جو کسی ظالم کی ہمکاری کرے گا اور ظالم کے ساتھ مدد کرے گا, اس ظالم کو اللہ اس پر مسلط کرے گا. یہ ظلم کا فیصلہ ہے. آپ ان کے اعلیٰ حکام سے آپ مذاکرات کریں کہ آپ کے ملک والے ہمارے ملک میں رہ رہے, کتنے سالوں سے رہ رہے, ہم مزید ان کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ ان کو اطلاع دیتے, وہ اپنے ملک میں ان کے لیے انتظامات کرتے, ان کے لیے گھر بناتے. پھر 1 سال بعد 2 سال بعد آپ جتنے بھی سختی سے ان کو نکالتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا, ادھر سے ان کو بھگا دیا. اور کوئی بیچارہ جا رہا ہے, اس کا اپنا گھر ہے, گھر بنایا ہوا ہے. اس مہاجر کیمپ میں ایک شخص نے 80 لاکھ کا بہت شاندار ایک بنگلہ بنایا تھا. 80 لاکھ کا شاندار اپنے ہاتھ سے اس نے دیا تھا. اور ہمارے بھی پٹھان کچھ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بس تانا کوئی اسم پاتی دے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, تم سے تو ویسی ہی رہ گیا, تم تو ویسی بھی جان ہے, آپ یہ گھر ہمیں دے دو. اس نے کہا بھائی دے دیتا ہوں, خیر ہے, کتنے کا آپ لوگے؟ انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ. ڈوب مرنے کا مقام ہے, شرم آنی چاہیے. آپ اس نے 80 لاکھ کا بنایا ہے, اور صرف یہ ہے کہ وہ افغانی ہے, وہ جا رہا ہے, اسے رہ رہا ہے, تو آپ اس سے 8 لاکھ کا لیں گے. اور کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے تو ویسی بھی جانا ہے, آپ سے تو ویسی ہی رہنے والا ہے. تو خوشم زیستانہ خوشم پاتی شرم ہوتا ہے. آپ بھی پٹھان ہیں, شرم آنی چاہیے. آپ کا تو بھائی ہے, اور ہمارا جو نام کا پٹھان ہے افغانستانی ہے. ہمارے باپ دادا جا کر کے کسی نہ کسی درجے میں سب کا یہ حال ہے. کسی کا قندھار سے نکلے گا, کسی کا کابل سے نکلے گا, کسی کا جلال آباد سے نکلے گا, کسی کا کہاں سے نکلے گا, کسی کا کہاں سے نکلے گا. یہ سب کا ہمارا حال یہی ہے. نکلو غیر قانونی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جو یہاں چوری کر رہے, جو افغانی ڈاکہ کر رہے, ان کو نہ نکالو, ان کو سزا دو, ان کو ایسی سزا دو کہ یاد رکھے. جو چوری کر رہا ہے, جو بدکاری میں ملوث ہے, جو محلے کو خراب کر رہے, جو ملک کے نظام کو خراب کر رہے, ان کو لٹکاؤ, سزا دو, سخت سزا دو. لیکن غریب ہے, ان کا بھی لحاظ رکھو. ایک شخص نے یہاں پاکستانی شخص سے شادی کی ہے, اس کو اپنی بیٹی دی ہے, اور پاکستانی نے اس کو اپنی بیٹی دی ہے. اتنا تو سوچو کہ وہ جائے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گا. چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان میں ان کے اولاد ہوئی ہیں. قانون یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ پاکستان میں جو پیدائش اس کی ہوگی, پاکستان کا کارڈ ان کو دیا جائے گا, وہ پاکستانی ہے.
جو نظام کو خراب کرے، جو محلے کے نظام کو خراب کرے، جو اور لوگوں کے لیے مضر ہوں، جو اور لوگوں کو نقصان دے، تو وہ چاہے افغانی ہو یا غیر افغانی ہو، وہ سزا کا مستحق ہے، ان کو سزا دو۔ اس کو کس نے کہا کہ ان کو جو ہے نا کہ سزا نہ دو، ان کو سخت سزا دو۔ لیکن جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ ان کو اس بے دردی سے کہو کہ غیر قانونی ہے اور لات مار کر کے ان کا گھر گراؤ، وہ اس طرح کرو، ان کا مال چھینو، ان کی زمین پہ قبضہ کرو، کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ آباد ہے، مسلمانوں نے اس کو آزاد کیا، مسلمانوں کا مسکن ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں بھی ظلم ہو تو یہ کیا ہوگا؟ جو کفر از کعبہ برخیزت کو جامانود مسلمانی، جب کفر کعبہ سے نکلے گا تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ جب کعبے سے کفر نکل جائے تو مسلمان کہاں رہیں گے؟ جو پیر شراب میں نوشت مرید شراچ میں خواہی، جب پیر خود شراب پی رہا ہو تو مریدین کو اور شاگردوں کو کیا کہے گا؟ جب ہمارا حال یہ ہے، مسلمان ہے، ہم 8ویں طاقت ہے، مسلمان ہے، اسلام کے نام پہ ہم نے ملک آزاد کیا ہے، ہم ایسا فیصلہ کبھی نہ کرے جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، کسی مظلوم کو اس میں جو ہے نقصان ہو، کسی مظلوم کے جو ہے کہ زبان سے اگر اس کے یہ کہ منہ سے آہ نکل گیا تو ہمارے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اسی سے ہمارے ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی مجاہدین کی مدد فرمائے، مظلوم بہن بھائیوں کی مدد فرمائے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم خود مجرم ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بے کس بے سہارا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، جو بھی مسلمان ممالک ہے، جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں، اللہ ان کو ہوش نصیب فرما دے، اللہ ان کو غیرت نصیب فرما دے، اللہ ان کی دستگیری فرما دے، آمین۔